घर के वसीअ अरीज लाउंज में सुबह की सुनहरी धूप खिड़कियों के पर्दों को चीर कर फर्श पे बिखरी हुई थी। घर में चहल पहल का आलिम था। किचन से आती नाश्ते की खुशबू, बर्तनों की खनक और कहीं दूर से आती गाड़ियों का शोर, ये सब एक भरपूर खानदानी घर की अलामतें थी। अलीना, ओए अलीना, जल्दी नीचे आ जाओ, अम्मा तुम्हें बुला रही हैं। जोया, जो कि अलीना की कज़न थी, सीढ़ियों के पास खड़ी होकर ऊपर की तरफ आवाज़ें दे रही थी। ऊपर से अलीना की झुंझुलाती हुई आवाज़ आई, आ रही हूँ। बाबा, तुम लोग ज़रा सब्र तो करो, मैं ज़रा तैयार तो हो लूँ। तैयार क्या होना है, तुम तो वैसे ही शहजादी लगती हो। बस नीचे आओ, दादी आज हलवा पूरी का एहतमाम कर रही हैं। जोया ने शरारत से कहा और वापस डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। घर का माहौल में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। अलीना का ताल्लुक इस घर से खून का नहीं बल्कि मोहब्बत का था, मगर यहाँ उसे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता था। उसके अपने वालिदैन भी इसी शहर में थे, मगर वो अक्सर अपने कज़न्स के साथ अपनी दादी और ताई अम्मा के पास वक्त गुजारने आ जाती थी, और फिर घर वाले उसे जाने ही नहीं देते थे। वो इस घर की लाडली थी, इसके हर नखरे को उठाया जाता था। थोड़ी देर में अलीना नीचे आई। उसने एक सादा सा सूट पहन रखा था, मगर उसकी सादगी में भी एक कशिश थी। नीचे आते ही उसकी ताई अम्मा ने उसे देखते ही मुस्कुरा के कहा, आ गई हमारी लाडली। बेटा, ज़रा देखो तो अलीसा कहाँ है? वो सुबह से तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अलीना ने एक नज़र पूरे लाउंज पे डाली। एक कोने में जहाँ कालीन बिछा था, नन्ही सी अलीसा अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। 2 साल की अलीसे, जिसके गाल सुर्ख सेब जैसे थे, उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी। वो भी सही से जुमले भी नहीं बोल पाती थी, बस ली ली कहकर अलीना की तरफ हाथ फैलाने लगी। अलीना ने फ़ौरन उसके पास बैठ गई और उसे उठाकर गले से लगा लिया। मेरी जान, मेरी शहजादी, क्या कर रही हो आप? लीली, अलीजा ने अलीना के गाल पे अपना छोटा सा हाथ रखा। अलीना ने उसे प्यार किया और वहीं फर्श पर बैठकर उसके साथ खेलने लगी। उसी स्नाह में शाहमीर नीचे उतरा। उसकी नज़रें सीधी फर्श पे बैठी अलीना और अलीजा पे पड़ी। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर आंखों में वही पुरानी उदासी थी। शाहमीर की बीवी को गुजरे हुए 1 साल का अरसा बीत चुका था, मगर वक्त के इस बहाव ने शाहमीर को जैसे थम सा दिया था। वो एक जिम्मेदार बेटा, एक मोहब्बत करने वाला बाप था, मगर वो अब पहले सा खिलखिलाकर हंसने वाला शाहमीर नहीं रहा था। वो खामोशी से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। उसके वालिदैन बेगम मुमताज़ और जनाब एहसान पहले से ही वहाँ मौजूद थे। शाहमीर बेटा, नाश्ता कर लो, बेगम मुमताज़ ने नरम लहजे में कहा। शाहमीर ने कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने अलीसा की तरफ देखा, जो अभी भी अलीना की गोद में बैठी कुछ कह रही थी, और अलीना उसे हंसकर जवाब दे रही थी। शाहमीर की आंखों में एक लम्हे के लिए नरमी आई, मगर उसने उसे फ़ौरन छुपा लिया। अलीना, अलीसा को नाश्ता कराया तुमने? शाहमीर ने धीमी आवाज़ में पूछा। अलीना ने सर उठाकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। जी शाहमीर भाई, मैंने इसे दलिया खिला दी है, अभी बस ये मेरे साथ थोड़ा सा खेल रही है। शाहमीर ने सर हिलाया और चाय का कप उठा लिया। वो खामोश था। पूरा ख़ानदान उसके इर्द गिर्द मौजूद था। उसके कज़न्स, उसके वालिद, सब उसके लिए परेशान रहते थे, मगर वो अपनी दुनिया में कहीं खोया रहता था। शाहमीर, तुमने आज दफ्तर जाना है? उसके वालिद ने पूछा। जी हाँ, कुछ अहम फाइल्स देखनी है, शाहमीर ने मुख्तसर जवाब दिया। डाइनिंग टेबल पर सब हंसी मजाक कर रहे थे। जोया और अलीना के कज़न्स आपस में छेड़छाड़ी में मसरूफ़ थे, मगर शाहमीर का खामोश वजूद एक अलग ही दास्तान बयान कर रहा था। घर वाले उसे नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश करते थे, मगर उसकी उदासी को मिटाना शायद किसी की बस में नहीं था। खाने के दौरान बेगम मुमताज़ ने अलीना की तरफ देखा और मुस्कुरा के बोली, अलीना बेटा, तुमने आज दोपहर में क्या पकाने का इरादा किया है? अलीना ने अलीज़ा को फर्श पे बिठाया और खुद टेबल की तरफ आई। ताई अम्मा, मैंने सोचा है कि आज कड़ी चावल बनाती हूँ, आपको सबको पसंद है ना? और मेरी ये नन्ही शहजादी भी खा लेगी। वो उसके बाल सहलाती हुई बोली। ये सुनकर शहमीर ने पहली बार अलीना की तरफ गौर से देखा। उसे याद आया कि ये तो उसकी मरहुमा बेबी की पसंदीदा डिश थी, और उसे भी बहुत पसंद थी। उसे हैरत हुई कि अलीना को ये छोटी छोटी बातें कैसे याद रहती है। उसने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज़ हलक में ही अटक गई। शुक्रिया अलीना, वो बस इतना ही कह सका। अलीना ने एक नज़र अलीज़ा पर डाली, जो अब फिर से उसके पैरों के पास आके खड़ी हो गई थी। शाहमीर भाई, आपको शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा घर है। शाहमीर ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से नाश्ता ख़त्म किया और उठकर चला गया। उसके जाने के बाद लाउंज में फिर वही हंसी गूंजने लगी। जोया ने अलीना को कोहनी मारी और सरगोशी की। देखा, तुम्हारे आते ही भाई का मूड थोड़ा सा तो बेहतर हुआ है। तुम वाकई इस घर के लिए किसी तोहफे से कम नहीं हो। अलीना ने उसे घूरा।
ایسا کچھ نہیں ہے زویا، وہ بس وہ بس دک میں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن تم جس طرح علیزہ کو سنبھالتی ہو اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ علینا خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں تھا، اسے علیزہ سے سچی محبت تھی۔ وہ اس بچی میں اپنی ایک چھوٹی سی دنیا ڈھونڈ چکی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر کے سب افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بیگم ممتاز نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہی تھی، والد صاحب اخبار پڑھ رہے تھے اور علینا اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور علیزہ ڈگمگاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی چلنا سیکھ رہی تھی، اس لیے اکثر گرتی پڑتی۔ لیلی، وہ اپنے ننھی ہاتھ اٹھاتی علینا کی طرف بڑھی۔ علینا نے کتاب بند کی اور تیزی سے اٹھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ میری جان، آپ یہاں کیسے آئی؟ کسی نے آپ کو روکا نہیں؟ علیزہ ہنسی، اس کے دانت ابھی نکل رہے تھے، بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ پاپا پاپا، اس نے شامیر کی طرف اشارہ کیا۔ علینا سمجھ گئی شامیر شاید ابھی گھر آیا تھا اور علیزہ اس کے پیچھے پیچھے یہاں آ گئی تھی۔ علینا اسے لے کر باہر نکلی۔ لاؤنج میں شامیر صوفے پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی تھکا ہوا ہے۔ علینا اسے دیکھ کر رہ گئی، وہ اسے جگانا نہیں چاہتی تھی مگر علیزہ نے اس کی گود میں ہاتھ مارا اور زور سے پکارا، پاپا۔ شامیر کی آنکھیں کھل گئی، اس نے دیکھا کہ علینا وہاں کھڑی تھی اور علیزہ کی اس کے گود میں تھی۔ شامیر اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر شدید تھکن تھی۔ آ گئی آپ؟ اس نے علیزہ سے مخاطب ہو کر کہا، مگر نظریں علینا پر تھی۔ جی، یہ آپ کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ علینا نے علیزہ کو نیچے اتارا۔ علیزہ بھاگ کر شامیر کی طرف گئی اور اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ شامیر نے اسے اٹھایا اور پیار کیا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا مگر پھر وہی اداسی اس کے چہرے پر چھا گئی۔ علینا، تم بیٹھو۔ اس نے صوفے کے دوسرے کونے کی طرف اشارہ کیا۔ علینا ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ سب خیریت ہے نا؟ آپ اتنی جلدی آ گئے آج؟ جی، بس دل نہیں لگ رہا تھا، کام بھی کچھ خاص نہیں تھا، اس نے علیزہ کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ شامیر بھائی، آپ آپ کو کچھ کھانا ہے؟ میں بنا دوں گی کچھ۔ شامیر نے نفی میں سر ہلایا، نہیں شکریہ، بس کچھ دیر سکون سے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ یہ خاموشی مجھے اچھی لگتی ہے۔ علینا خاموش ہو گئی، اسے معلوم تھا کہ شامیر کس خاموشی کی بات کر رہا ہے۔ یہ وہ خاموشی تھی جو اس کی زندگی سے اس کی شریک حیات کے جانے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ علینا نے کچھ کہنا چاہا مگر اسے الفاظ نہیں ملے۔ اس نے بس علیزہ کو دیکھا جو اب شامیر کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر گزر گئی، لاؤنج میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ علینا نے محسوس کیا کہ اس خاموشی میں بھی ایک گہرا دکھ تھا، وہ دکھ جو شامیر کے اندر کہیں دفن تھا۔ علینا، شامیر نے اچانک آواز دی، جی؟ تم اس گھر میں رہ کر اپنی پڑھائی اور اپنے شوق سب کچھ بھول گئی ہو، کیا تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوتا؟ علینا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ افسوس؟ کیوں؟ میں یہاں خوش ہوں، یہ میرا گھر ہے، آپ لوگ میرے اپنے ہیں۔ شامیر نے اسے گہرائی سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار کچھ الگ سا جذبہ تھا۔ تم بہت ہی سمجھدار ہو، کاش سب تمہاری طرح سوچتے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر رک گیا، شاید اسے لگا کہ یہ بات ابھی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ شام ہو رہی تھی، سورج ڈھل چکا تھا اور آسمان پر نارنجی اور گہرے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ علینا اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی تاکہ چائے کا انتظام کر سکے۔ شامیر اور علیزہ لاؤنج میں ہی رہے۔ علینا کچن میں تھی مگر اس کا دھیان لاؤنج میں ہی تھا۔ چائے لے کر وہ واپس لاؤنج میں آئی، وہاں کا منظر بدل چکا تھا۔ شامیر اور علیزہ از صوفے پر بیٹھے تھے اور علیزہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ شامیر اسے پیار سے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ علینا نے ٹرے میز پہ رکھی، یہ چائے۔ شامیر نے سر اٹھایا اور مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ مصنوعی نہیں تھی، شکریہ۔ رات کو جب سب اپنے کمرے میں جا چکے تھے، علینا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کے اندھیروں کو دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کبھی کبھی ہم وہ سب پا لیتے ہیں جس کے لیے ہم نے کبھی دعا بھی نہیں کی ہوتی، اور کبھی کبھی ہم سب کچھ کھو دیتے ہیں جو ہمارے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ شامیر کی زندگی میں وہ سب کچھ کھو چکا تھا مگر شاید قدرت نے اس کے لیے کوئی اور راستہ چن رکھا تھا، اور علینا اس راستے کی مسافر تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر کہاں ختم ہوگا مگر وہ تیار تھی، ہر طرح سے، ہر حال میں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور ایک لمبی سانس لی۔ گھر میں اب مکمل خاموشی تھی۔ یہ خاموشی اسے اب ڈرا نہیں رہی تھی بلکہ اسے سکون دے رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کل کا سورج پھر نکلے گا، پھر وہی چہل پہل ہوگی اور پھر وہی اپنے ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ گھر کا وہ ماحول، وہ خاندان، وہ سب کچھ، یہی تو اصل زندگی تھی، اور علینا اس زندگی میں خوش تھی۔
اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی، اسے بس اپنے ان لوگوں کا ساتھ چاہیے تھا، اور شاید صرف شاید تھوڑا سا اعتماد، اور وہ اعتماد اسے آہستہ آہستہ مل رہا تھا۔ دن بڑی تیزی سے گزر کے آج گھر میں خاص ہلچل تھی۔ علینا کے والدین جو اس شہر میں ہی الگ رہتے تھے، آج شاہ کے گھر آ رہی تھی۔ یہ کوئی اچانک پروگرام نہیں تھا، بلکہ شاہ کی والدہ بیگم ممتاز نے خود فون کر کے انہیں دعوت دی تھی۔ علینا صبح سے ہی گھر کو سنوارنے میں لگی تھی، کبھی وہ پردوں کی جگہ ٹھیک کرتی تو کبھی علیزہ کے کپڑے درست کرتی۔ شاہ جو آج اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر گھر آ گیا تھا، لاؤنج کے کونے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج کی نشست محض گپ شپ تک محدود نہیں رہنے والی۔ امی نے کچھ اشارے دیے تھے، کچھ ایسی باتیں جو اس کے دل پر ایک بوجھ سا بن گئی تھی۔ دروازے کی بیل بجی تو علینا تیزی سے کچن سے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور گھبراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب والدین آتے ہیں تو انسان کو اپنا گھر اور اپنے حالات سب سے بہتر لگنے چاہیے۔ آگے علینا نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کے والدین کھڑے تھے۔ اس نے اپنے والد کو ہاتھ کو چوما اور ماں کو گلے لگا لیا۔ گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ اس کے والدین کے آنے سے بیگم ممتاز اور احسان صاحب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ چائے اور لوازمات کا دور شروع ہوا، باتیں شروع ہوئی۔ پہلے تو سب کچھ روٹین کا تھا، موسم، صحت، اور پھر بات علینا کی طرف مڑ گئی۔ بیٹی، تم تو اس گھر کا ہی حصہ بن گئی ہو۔ ہم تو اکثر سوچتے ہیں کہ تمہیں اتنی زحمت دیتی ہیں۔ علینا کی والدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیگم ممتاز نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور سنجیدہ لہجے میں بولی، بھائی صاحب، زحمت کیسی؟ علینا تو ہماری بیٹی ہے، اس نے اس گھر کو چھوڑ کے رکھا ہے۔ آپ کی بیٹی نے اس گھر کی اداسی کو خوشیوں میں بدل دیا ہے۔ شاہ جو خاموشی سے سب سن رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ کمرے کی فضا کچھ بھاری ہو گئی ہے۔ علینا نے سر جھکا لیا، اس کی رخسار سرخ ہو گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اب بات کس طرف جاری ہے۔ دیکھیں، علینا کی ماں نے نرمی سے بات شروع کی، بچے اب سمجھدار ہو گئے ہیں، علینا بھی بڑی ہو رہی ہے، اور شاہ کو بھی اب اپنی زندگی میں ایک نئی ساتھی کی ضرورت ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شاہ نے اپنا کپ میز پہ رکھا اور سامنے دیکھا۔ اس کے والد احسان صاحب نے بھی تائید کی۔ ہم نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اس رشتے کو ایک نام دے دیا جائے۔ نکاح کی بات ہے، علینا اس گھر سے واقف ہے، علیزہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی، یہ ایک بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے۔ شاہ کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس نے علینا کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں فلیش بیک کی طرح وہ منظر گھومنے لگا جب علینا چھوٹی سی بچی تھی، اس کے پیچھے بھاگتی تھی، اسے بھیا کہہ کے پکارتی تھی۔ اسے تو وہ آج بھی ویسے ہی دیکھتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تلخی اور حیرانی تھی۔ کیا مطلب شاہ بیگم ممتاز نے پوچھا۔ امی، آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علینا ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے کا حق ہے۔ اسے ابھی اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ آپ اسے ذمہ داری کے جال میں کیسے باندھ سکتی ہیں؟ اس نے علینا کی طرف نہیں دیکھا، شاید وہ اس کی آنکھوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ شاہ یہ کوئی جال نہیں ہے، یہ ایک رشتہ ہے، ایک تحفظ ہے، علینا کے والد نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاہ تیزی سے ان کی طرف مڑا۔ تحفظ کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس پر سمجھوتا کر دیا جائے۔ یہ میری مجبوری ہو سکتی ہے، امی کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ علینا کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اسے علیزہ کی وجہ سے مجھ سے جوڑا جا رہا ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کیا تمہیں علینا سے کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے والد نے پوچھا۔ مجھے مسئلہ علینا سے نہیں ہے، مجھے اس بات سے مسئلہ ہے کہ ہم اسے ایک مجبوری بنا رہے ہیں۔ وہ میری چھوٹی بہن جیسی ہے، میں نے ہمیشہ اسے اس نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے اپنی شریک حیات بنا لوں جب وہ خود اس ذہنی کیفیت میں نہیں ہے؟ علینا کے کانوں تک ہر لفظ پہنچ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس سی لگی۔ یہ وہ لفظ تھا جو اسے کسی خنجر کی طرح لگا۔ وہ تو شاہ کو ہمیشہ سے نہیں، وہ یہ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس نے سر اٹھایا اور پہلی بار شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اور وہ تکلیف اس کے لیے نہیں بلکہ شاید اس کے اپنے ضمیر کے لیے تھی۔ شاہ بھائی، علینا کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ سب کی نظریں اس کی طرف مڑ گئی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک مجبوری ہے تو شاید آپ کی سوچ ٹھیک ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی بوجھ پڑے۔ شاہ نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کرب کی کیفیت تھی۔ وہ اسے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ بیگم ممتاز نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ شاہ بیٹا، تم اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ ہم نے تو مشورہ کیا ہے، اس پر ابھی کوئی زبردستی تو نہیں ہے۔ امی، مشورہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ بڑوں کی طرف سے آتا ہے تو حکم بن جاتا ہے۔
میں نہیں چاہتا کہ علینا کل کو یہ سوچے کہ اس نے اپنی زندگی ایک ایسے شخص کو دے دی جس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے شاہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اب یہاں مزید نہیں رک سکتا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ علینا کی ماں نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر علینا تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کے ذہن میں شہر کی کہی ہوئی باتیں گونج رہی تھی۔ کمرے میں موجود بڑوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جناب احسان نے بیگم ممتاز کی طرف دیکھا اور پھر علینا کے والد کی طرف۔ تھوڑا وقت دیتے ہیں، علینا کے والد نے کہا۔ شاہ کا دکھ ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا ہے، اسے سمجھنے میں وقت لگے گا۔ بیگم ممتاز نے آہ بھری۔ میں جانتی ہوں، مگر کب تک؟ علینا اس گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی؟ اس کا حق نہیں ہے کہ اسے ایک باوقار مقام ملے؟ حق ہے بیگم، مگر حق مانگ کر نہیں، دل جیت کر لیا جاتا ہے۔ شاہ ابھی شاید اس رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے۔ رات کا کھانا خاموشی سے ختم ہوا۔ کسی نے زیادہ بات نہیں کی۔ سب کے ذہنوں میں شاہ کا وہ تلخ رویہ تھا۔ علینا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں شاہ کی وہ بات بار بار آ رہی تھی۔ مجھے مسئلہ علینا سے نہیں ہے، مجھے اس بات سے مسئلہ ہے کہ ہم اسے ایک مجبوری بنا رہے ہیں۔ کہ واقعی اس کے لیے صرف ایک مجبوری تھی کہ اس کی تمام کام، اس کی قربانیاں، اس کی محبت سب رائگاں تھے۔ وہ لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے شاہ کو کھو دیا ہے۔ دوسری طرف شاہ کے گھر کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے یہ رشتہ ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ رشتہ علینا کی آزادی کو سلپ نہ کر لے۔ وہ جانتا تھا کہ علینا بہت ہی باصلاحیت لڑکی ہے۔ وہ پڑھنا چاہتی ہے، وہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ اگر اس کا نکاح اس سے ہو گیا تو وہ کیا ان تمام چیزوں سے محروم نہیں ہو جائے گی؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے خاموشی تھے۔ کیا وہ اس کی طرح تنہا تھے؟ اگلی صبح گھر کا ماحول کچھ بوجھل تھا۔ شاہ ناشتے پر نہیں آیا۔ وہ بغیر کچھ کہے دفتر نکل گیا تھا۔ علینا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھی۔ علینا بیٹا، بیگم ممتاز کچن میں آئی۔ پریشان مت ہو، شاہ ایسا ہی ہے، وہ سب کچھ بہت ہی سنجیدگی سے لیتا ہے، وہ تمہاری فکر کرتا ہے، اس لیے ایسے کہہ رہا تھا۔ علینا نے مسکرا کے سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں آنٹی، مجھے کوئی برا نہیں لگا۔ شاہ بھائی کا حق ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے۔ بیگم ممتاز نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم واقعی ہی بہت ہی عظیم ہو بیٹا۔ دوپہر کے وقت علینا علیزہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ علیزہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لی آپا آپا، وہ اسے آپا کہہ کر پکارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ علینا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے علیزہ کو سینے سے لگا لیا۔ تم تو مجھے سمجھتی ہو، ہے نا؟ گھر میں کزنس کی ہنسی سے مذاق کی آوازیں آ رہی تھی، مگر علینا کو وہ سب اب دور کی لگ رہی تھی۔ اس کا دھیان صرف شاہ کے ان الفاظ پر تھا جو اس نے کل کہے تھے۔ مجھے مسئلہ علینا سے نہیں ہے۔ کیا اس جملے کے بعد کوئی لیکن تھا؟ کیا اس لیکن کے پیچھے کوئی چھپا ہوا احساس تھا جسے وہ نہیں دیکھ پا رہی تھی؟ شام کو شاہ واپس آیا۔ اس بار وہ خاموش نہیں تھا۔ اس نے لاؤنج میں سب کو بیٹھے دیکھا۔ علینا بھی وہاں موجود تھی۔ اس نے علینا کو دیکھا، کچھ پل کے لیے رکا، پھر بیگم ممتاز کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ امی، مجھے بات کرنی ہے۔ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ علینا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر ایک شرط پر۔ سب چونکے۔ علینا نے بھی حیرت سے شاہ کی طرف دیکھا۔ کیسی شرط؟ بیگم ممتاز نے پوچھا۔ شرط یہ ہے کہ علینا کی تعلیم جاری رہے گی، وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی، اور ہم اس رشتے کو اس وقت تک ایک نام نہیں دیں گے جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہ لیں۔ علینا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا یہ سچ تھا کہ شاہ نے اسے قبول کر لیا تھا؟ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے بیٹا، علینا کے والد نے کہا۔ شاہ نے علینا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی اداسی تھی، مگر اس بار اس میں ایک نرمی تھی۔ تم کیا کہتی ہو علینا؟ کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ علینا نے شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے اس میں ایک ایسی دنیا نظر آئی جو شاید ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ دنیا جو اداسی اور تنہائی سے بھری تھی، مگر جس میں اب ایک چھوٹی سی امید کی کرن بھی تھی۔ مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید صرف شاہ ہی اسے سن سکتا۔ کمرے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ سب مسکرا رہی تھی، مگر شاہ اور علینا کے درمیان وہ فاصلہ ابھی بھی باقی تھا۔ وہ فاصلہ جسے ختم کرنے کے لیے شاید پوری زندگی چاہیے تھی۔ شاہ اٹھ کر چلا گیا۔ علینا وہیں بیٹھی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ واقعی خوشی کا موقع ہے یا ایک اور امتحان ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر وہ اس سفر کے لیے تیار تھی۔ چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ شاہ کے ساتھ شاہ کے لیے اور اپنے لیے۔ علینا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ چاندنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔
اس نے مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ جب وہ شامیر کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اس نے سوچا وہ ہمیشہ سے اسے بھائی کہتی آئی تھی، یہاں تک کہ اس کی شادی پر بھی وہ بہت ہی خوش تھی۔ پر جب اس کے جذبات بدل گئے، شاید اس کی بیوی وفات کے بعد اس کی آنکھوں کی ویرانی نے اسے متوجہ کیا تھا۔ وہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی، اس کی بیٹی اسے اپنی لگتی تھی، وہ بغیر کسی لالچ کے اس کے کام کرتی، محبت کرتی۔ اب جب اسے مقام مل رہا تھا تو وہ اس پر بھی خوش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی اس کی چاہت نہ بدلتی۔ نکاح کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ شامیر کی خواہش تھی کہ سب کچھ انتہائی سادہ ہو، نہ کوئی بڑی دعوت، نہ کوئی نمود و نمائش، نہ ہی کوئی فضول رسم و رواج۔ گھر کا وہی لاؤنج، وہی پیار کرنے والا چہرہ اور بس چند قریبی رشتے دار۔ تقریب والے دن گھر کا منظر ہی کچھ الگ تھا۔ پھولوں کی ہلکی سی خوشبو، عطر کی مہک اور گھر بھر میں دعاؤں کا سایہ۔ علینا نے زوئے کی مدد سے ہلکا سا میک اپ کیا تھا، مگر اس کی سادگی میں ایک خاص چمک تھی۔ اس نے ایک سادہ سا اسپیشل رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس پر کوئی بھاری کام نہیں تھا، بس اس کی اپنی معصومیت ہی اس کا سب سے بڑا زیور تھی۔ شامیر سادہ سا سفید کرتا شلوار میں ملبوس تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اسے آج ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کا ایک نیا ورق پلٹ رہا ہے۔ اسے وہ پرانی یادیں، وہ غم، وہ تنہائی سب ایک طرف سمٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور سامنے علیجا کا وجود تھا جو ایک امید بن کے کھڑی تھی۔ نکاح کا وقت ہوا۔ مولوی صاحب نے شامیر سے ایجاب و قبول کروایا۔ جب شامیر نے بلند آواز میں قبول ہے کہا تو کمرے میں ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا۔ سب کی نظریں شامیر پر تھی، پھر علینا کی طرف مڑی۔ علینا نے نظریں جھکا لی اور دل ہی دل میں اپنی حامی بھر لی۔ اس کے لیے یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، یہ پوری زندگی کا وعدہ تھا۔ نکاح کے بعد دعا ہوئی۔ بیگم ممتاز کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے علینا کو گلے لگا لیا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ تم نے آج میری جھولی خوشیوں سے بھر دی ہے بیٹا۔ علینا نے مسکرا کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ اس کے والد، اس کے کزن سب اسے دعائیں دے رہے تھے، مگر شامیر وہ ایک طرف کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب دعائیں ختم ہوئی تو وہ آگے بڑھا۔ اس نے علینا کی طرف دیکھا، ایک پل کے لیے ہچکچایا اور پھر آہستہ سے کہا، اللہ مبارک کرے۔ بس اتنا ہی، نہ کوئی لمبی بات، نہ کوئی تمہید، مگر اس ایک جملے میں ایک ایسا خلوص تھا کہ علینا کا دل بھر آیا۔ شادی کے بعد علینا کا کمرہ وہی رہا، لیکن اس کے وجود کا ایک حصہ شامیر کی زندگی میں منتقل ہو چکا تھا۔ اب اسے گھر کے کاموں میں ایک الگ ہی ذمہ داری محسوس ہوتی تھی۔ پہلے وہ یہ سب خدمت کے طور پہ کرتی تھی، اب وہ ایک فرض اور محبت کا امتزاج بن چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس نے دیکھا کہ علیزہ اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ چونک کر اٹھی۔ عام طور پر علیزہ صبح اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی، کچن سے ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ وہ دبی پاؤں کچن کی طرف گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ شامیر کچن میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں دودھ کا فیڈر تھا اور وہ بہت ہی احتیاط سے اسے گرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علیزہ اس کے پاس سے کھڑی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے شامیر کے پاجامے کو کھینچ رہی تھی۔ پاپا دودھ، وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہہ رہی تھی۔ شامیر جھکا اور اس کی گود میں اسے اٹھا لیا۔ بس بیٹا 2 منٹ، ابھی گرم ہو رہا ہے۔ اس کی یہ کوشش، یہ دیکھ بھال، یہ علینا کا دل بھر آیا۔ شامیر کبھی کچن کے کام نہیں کرتا تھا، آج وہ صرف علیزہ کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ علینا نے کھانسی کی آواز نکالی۔ شامیر نے مڑ کے دیکھا، وہ تھوڑا سا سٹپٹا گیا۔ تم جاگ گئی؟ اس نے شرمندگی سے کہا۔ میں بس علیزہ سے رو رہی تھی تو میں نے سوچا میں ہی بنا دیتا ہوں۔ علینا مسکرا کے قریب آئی۔ لائیں مجھے دیں، آپ سے دودھ جل جائے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اس نے شامیر کے ہاتھ سے فیڈر لیا۔ ان کے ہاتھ آپس میں ٹکرائے، ایک ہلکی سی لہر شامیر کے وجود میں دوڑی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ علینا وہیں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں شامیر کے لیے ایک نئی محبت جاگ اٹھی تھی۔ اب وہ صرف ایک کزن یا بھائی نہیں تھا، اب وہ اس کا شریک حیات تھا۔ یہ احساس کتنا خوبصورت تھا۔ ناشتے کے بعد شامیر دفتر چلا گیا۔ بیگم ممتاز نے علینا کو اپنے پاس بلایا۔ علینا بیٹا، اب تم شامیر کے کمرے میں اپنا سامان منتقل کر لو، وہ تمہارا ہی گھر ہے، تمہارا ہی کمرہ ہے۔ علینا نے سر جھکا لیا۔ جی آنٹی، میں کر لوں گی۔ اس کا کمرہ بدلنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر اس کے دل پر اس کا بہت اثر تھا۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر شامیر کے کمرے کی طرف گئی۔ یہ کمرہ ہمیشہ سے اسے بہت ہی پیارا اور ویران لگتا تھا۔ آج وہ اندر داخل ہوئی تو اسے یہاں ایک سکون محسوس ہوا۔ اس نے الماری میں اپنے کپڑے ترتیب دیے، ہر چیز کو جگہ پہ رکھا، شامیر کی چیزیں، اس کی کتابیں، اس کی پرانی یادگاریں،
اس نے سب کو بہت ہی احتیاط سے سنبھالا۔ اسے لگا کہ وہ صرف کمرہ نہیں بدل رہی، وہ اپنی زندگی کا ایک نیا باب لکھ رہی ہے۔ شام کو جب شامیر واپس آیا تو اسے اپنے کمرے میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی الماری کے ایک حصے میں علینا کی کپڑے تھے، اس کی کتابوں کے پاس علینا کے نوٹس رکھے تھے۔ اسے ایک دم سے احساس ہوا کہ اب وہ اس کمرے میں اکیلا نہیں تھا۔ اس نے لاؤنج میں جا کر دیکھا، علینا علیسا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ علیسا اسے لی لی کہہ کر بلاتی تھی۔ شامیر ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ کیا یہ واقعی سچ تھا؟ کیا اب اسے اس گھر میں محبت مل سکتی تھی؟ کیا اب وہ اس اداسی سے نکل سکتا تھا؟ وہ علینا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ علیزا فوراً اس کی طرف لپکی۔ پاپا، لیلی! شامیر نے اسے اٹھا لیا۔ ہاں بیٹا، آپ کی لیلی یہیں ہے۔ اس نے علینا کو دیکھا۔ تم نے کمرہ سنبھال لیا؟ جی کر لیا، علینا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مجھے اچھا لگا، اس نے اتنا سادے انداز میں کہا کہ علینا مسکرا دی۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ کافی؟ نہیں، بس تم بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ علینا بیٹھ گئی۔ علیسا شامیر کی گود میں تھی، اب وہ کھیل رہی تھی۔ علینا، میں جانتا ہوں کہ ہماری شادی بہت ہی جلد بازی میں ہوئی ہے اور شاید میں نے تم پہ بہت ہی بوجھ ڈال دیا ہے، مگر میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں اس گھر میں کبھی کمی محسوس نہ ہو کچھ چیز کی۔ تم جو بھی کرنا چاہتی ہو، پڑھنا، باہر جانا، اپنے دوستوں سے ملنا، میں کبھی نہیں روکوں گا۔ علینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شامیر بھائی، بس آپ کو بھائی کہنے کی عادت ہے، مجھے تھوڑا وقت لگے گا آپ کو آپ کہنے میں۔ شامیر ہنسا۔ یہ پہلی بار تھا کہ علینا نے اس کے ساتھ اتنی کھل کر بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، وقت لے لو، مگر یہ یاد رکھنا کہ اب تم میری ذمہ داری بھی ہو اور میری شریک حیات بھی۔ اس نے علینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھمایا۔ میں جانتا ہوں کہ میں ماضی میں بہت ہی برا رہا ہوں، مگر اب میں بدلنا چاہتا ہوں، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے اور علیزا کے لیے۔ علینا کے دل میں ایک ایسی خوشی تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے لگا کہ اس کے سارے صبر، ساری محنت، ساری قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ مجھے آپ پہ بھروسہ ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، یہ سکون سے بھری ہوئی تھی۔ اگلے کچھ دن بہت ہی تیزی سے گزرے۔ شامیر اب پہلے کی طرح تنہا نہیں رہتا تھا، وہ کام سے جلدی آتا، علینا اور علیزا کے ساتھ وقت گزارتا۔ وہ اکثر رات کو علینا کے ساتھ بیٹھا باتیں کرتا، وہ باتیں جو وہ پہلے کبھی کسی سے نہیں کرتا تھا۔ ایک رات شامیر علینا کے پاس بیٹھ کر اپنی پہلی بیوی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ بہت اچھی تھی علینا، جب وہ گئی تو مجھے لگا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ زندگی تو شاید تب شروع ہوئی تھی جب تم نے اس گھر میں قدم رکھا۔ علینا نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ اسے دیکھ تھا مگر وہ اسے بانٹ سکتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شامیر، آپ کو بس اپنے آپ کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ شامیر نے اسے گلے لگا لیا۔ پہلی بار اسے کسی کا ساتھ محسوس ہوا جو اسے سمجھاتا تھا، تم میری زندگی میں ایک نعمت کی طرح ہو علینا۔ علینا نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ اسے لگا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے۔ اب کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، صرف ایک دوپہر کا ساتھ تھا اور ایک دوسرے پر بھروسہ۔ گھر میں اب ہنسی خوشی کا ماحول تھا۔ علیسی اب بہت بولنے لگی تھی۔ وہ شامیر اور علینا کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی، اس کے لیے یہ دونوں اس کی دنیا تھی۔ ایک دن سرنیش یونیورسٹی سے آئی اور کہنے لگی، بھائی، یونیورسٹی میں ایک فنکشن ہے، علینا کو بھی چلنا چاہیے۔ شامیر نے علینا کو دیکھا۔ تم جانا چاہتی ہو؟ علینا مسکرائی۔ اگر آپ اجازت دیں تو۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم کہیں بھی جا سکتی ہو، تو ضرور جاؤ۔ علینا کو لگا جیسے اسے پر مل گئے ہوں۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی، اس نے اپنے شوق پورے کیے، وہ پھر سے وہی زندہ دل علینا بن گئی۔ جب وہ واپس آئی تو شامیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیسے رہا دن؟ بہت ہی اچھا۔ سب نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ بہت اچھے ہیں۔ شامیر ہنسا۔ تمہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ آپ میری زندگی کا حصہ ہیں۔ شامیر خاموش ہو گیا۔ یہ جملہ کتنا گہرا تھا۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ گھر میں سکون تھا۔ علیزا سو رہی تھی، بیگم ممتاز دعا کر رہی تھی۔ شامیر اور علینا اب ایک نئے سفر پر تھے۔ گھر کی چار دیواری میں زندگی ایک خاص لے پر چل رہی تھی۔ علینا کی موجودگی نے شامیر کے وجود پر ہر ویران گوشے میں جیسے نئی روح پھونکتی تھی، لیکن اب شامیر کو محسوس ہوتا تھا کہ اسے اور علینا کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کے قریب ہونے کے لیے صرف گھر کے چند کمرے کافی نہیں تھے۔ انہیں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں وقت ٹھہر جائے، جہاں صرف وہ اور ان کی خاموش محبت ہو۔ ایک شام جب علیزا اپنی دادی کے پاس کھیل رہی تھی، شامیر علینا کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے علینا کا ہاتھ تھام کر کچھ دیر خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ علینا، تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم کہیں باہر چلیں؟ کچھ دن صرف ہم تینوں؟ شامیر کی آواز میں ایک نئی گرم جوشی تھی۔
अलीना ने हैरत से उसे देखा। कहाँ? पहाड़ों में, जहाँ खामोशी हो, जहाँ बादल जमीन को छूते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम कुछ वक्त सुकून से गुजारें। अलीना का दिल जोर से धड़कने लगा। एक खानदानी सफ़र तो होता रहता है, लेकिन जामिर का ये अंदाज, ये हम तीनों वाली बात है, उसके लिए बहुत ही मायने रखती थी। उसने मुस्कुराकर अस्पात में सर हिलाया। कुछ दिन की तैयारियों के बाद वो सफ़र पर रवाना होगी। गाड़ी में बैठते वक्त शामिर ने अलीना को फ्रंट सीट पर बिठाया और एलिजा को पीछे अपनी माँ के पास छोड़ने का फैसला किया, ताकि वो दोनों कुछ वक्त तन्हाई में गुजार सके। लेकिन अलीना की जिद पर एलिजा भी उनके साथ थी। रास्ते भर शामिर और अलीना के दरमियान वो गुफ्तगू थी जो बरसों से दबी हुई थी। वो पुराने किस्से, वो बचपन की यादें, और फिर वो एहसासात जो अब एक दूसरे के लिए पैदा हो रहे थे। मरी से आगे वादी कागान की तरफ बढ़ते हुए मौसम बदलने लगा था। हवा में खनकी थी और पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। जब वो अपने किराए के कॉटेज में पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। कॉटेज एक पहाड़ी के किनारे पर था, जहां से नीचे बहता हुआ दरिया साफ दिखाई देता था। यहाँ कितना सुकून है, अलीना ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। शामिर उसके पीछे आके खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ अलीना के कंधे पे रखे। सुकून तो तब होता है जब इंसान का दिल पुरसुकून हो। अलीना को उसके लिमिट से एक सनसनीखेज सी महसूस हुई। वो अब पहली वाली अलीना नहीं थी जो सिर्फ खिदमत करती थी। वो भी शख्स की बीवी थी जिससे वो मोहब्बत करती थी। उस रात अलीजा जल्दी सो गई। कॉटेज में हल्की सी आग चल रही थी जो कमरे को गर्म रखे हुए थी। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी आवाज़ छत पर एक सुरीली धुन की तरह गूंज रही थी। शामिर और अलीना कमरे के दरमियान बने छोटे से लिविंग रूम में बैठे थे। शामिर ने अलीना की तरफ देखा, जो एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका ध्यान किताब में नहीं था। शामिर ने किताब उसके हाथ से लेकर मेज़ पे रखी। आज किताब छोड़ दो, उसने नरमी से कहा। अलीना ने ऊपर देखा। शामिर की आंखों में एक ऐसी शिद्दत थी जो उसे शर्मा देती थी। शामिर उठा और उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। उसने अलीना के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। अलीना, तुमने मुझे जीना सिखाया है। अलीना की आंखों में आंसू आ गए। आपने मुझे जीना सिखाया है शामिर। आपने मुझे अपनी मोहब्बत से नवाजा। शामिर झुका और उसके माथे को चूमा। ये चूमा सिर्फ हकीकत नहीं थी, उसमें एक मालिक का हक था, एक शोहर की मोहब्बत थी। अलीना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें तेज थी। शामिर का हाथ उसके बालों से होता हुआ उसके रुखसार पे आया। उसका लिमिस गर्म था और एलिना का जिस्म उसके करीब में पिघलने लगा था। तुम जानती हो, शामीन ने उसके कान में सरगोशी की, तुम्हारा मुझसे यूं करीब होना मुझे दुनिया की हर फिक्र से आज़ाद कर देता है। एलिना ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने पर सर रख दिया। उसके दिल की धड़कनें शामीर के सीने से टकरा रही थी। शामीर ने उसे उठाया और सोफे पर अपने साथ बिठा लिया। उसका सर अब उसके कंधे पर था। उसने अलीना को अपने बाजू में भींच लिया। ये कुर्बत एक गहरी मुसर्रत थी। शाहमीर ने उसके कान के करीब आते हुए उसकी गर्दन पे नरमी से भोंसा दिया। अलीना एक सर्द आह भरी। उसका सारा वजूद कांप उठा। ये वो लम्हात थे जो उनके दरमियान मौजूद तमाम फैसलों को मिटा रहे थे। अब सिर्फ दो रूहें थीं जो एक दूसरे की प्यासी थीं। शाहमीर का हाथ अब उसकी कमर पे था, उसे अपनी तरफ खींच रहा था। अलीना ने अपना हाथ शाहमीर के कंधे पे रखा, उसके कपड़े को मुट्ठी में जकड़ लिया। शाहमीर, उसने धीमी आवाज में पुकारा, जैसे वो उसका नाम नहीं बल्कि कोई मंत्र पढ़ रही हो। शाहमीर ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। मत डरो अलीना, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसने दोबारा अलीना के होठों पर लब रखे एक तवील गहरी बोसा, जिसमें बरसों की महरूमियाँ और मुस्तकबिल की तमाम खुशियाँ सिमट आई थी। अलीना ने खुद को उसके हवाले कर दिया। वो जानती थी कि अब वो मुकम्मल है। ये कुर्बत का एहसास, ये एक दूसरे का लिमिस, ये सब कुछ उनकी मोहब्बत का सबूत था। कुछ देर बाद जब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खामोश बैठे थे तो बाहर बारिश की शिद्दत बढ़ गई थी। कांच के अंदर की गरमाइश और शाहमीर की आगोश अलीना के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जगह थी। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझे छोड़ न दो, अलीना ने सरगोशी की। शाहमीर हंसा, एक पुरसकून हंसी। मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा? तुम तो मेरा वो हिस्सा हो जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खो दिया था। अब जो मिल गया है उसे गंवाना मेरे बस में नहीं है। वो रात तवील थी, बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में बातें कर रही थी। शाहमीर अलीना के ख्वाबों के बारे में पूछ रही थी और अलीना शाहमीर की पसंद के बारे में। वो अब एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे, वो अब एक दूसरे के राजदार थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने बर्फ पोश पहाड़ों को छुआ तो अलीना की आंख खुली। वो अब भी शाहमीर की बाहों में थी।
शाहमीर गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो उसे बरसों से देखने को नहीं मिली थी। अलीना ने उसके चेहरे को देखा। वो कितना पुरसुकून लग रहा था। उसने आहिस्ता से उसकी आगोश से निकलने की कोशिश की, मगर शाहमीर ने उसे मजीद कस लिया। कहाँ जा रही हो? उसने आंखें खोले बगैर कहा। चाय बनानी है, अलीना ने मुस्कुरा के कहा। शाहमीर ने आंखें खोली और उसे अपनी तरफ खींचा। चाय बाद में, पहले ये बताओ कल की रात कैसी लगी? अलीना के गाल सुर्ख हो गए। आप कितनी बेशर्म हैं। शाहमीर हंस पड़ा, एक खिलखिलाती हुई हंसी। तुम मेरी बीवी हो अलीना, और शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसे ही होता है। वो नाश्ते के लिए किचन में गए। आज अलीना ने शाहमीर को भी काम में शामिल किया। वो दोनों साथ मिलकर नाश्ता तैयार कर रही थी। शाहमीर ने उसे पीछे से पकड़ लिया। अलीना ने उसे हटाने की कोशिश की, मगर शाहमीर के बाजू उसके गिर्द मजबूती से थे। शाहमीर, अलीसा उठ जाएगी, अलीना ने हंसते हुए कहा। तो उठने दो, वो भी देखे कि उसके पापा और मम्मा कितने खुश हैं। नाश्ते के बाद वो बाहर निकले। पहाड़ों की ताज़ा हवा, दरख्तों की सरसराहट और शाहमीर का हाथ अलीना के हाथ में। वो दरिया के किनारे चले गए। अलीना उनके साथ साथ दौड़ रही थी, कभी फूलों के पीछे तो कभी तितलियों की। शाहमीर ने अलीना को एक पत्थर पर बिठाया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। तुम्हें पता है, शाहमीर ने दरिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मैं ज़िंदगी में बहुत ही अकेला हूँ। मेरे पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, घर, लेकिन सुकून नहीं था। मगर अब जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पास दुनिया की हर दौलत है। अलीना ने उसके बालों में हाथ फेरा। ये सब अल्लाह का करम है, हाँ, और तुम्हारी कुर्बानियों का सिला भी। शाहमीर ने उसका हाथ चूम लिया। इस सफ़र के दौरान उनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो पहले कभी नहीं था। वो अब एक दूसरे के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती थी। ये मोहब्बत नहीं थी, ये जुनून था। ये एक दूसरे की ज़रूरत थी। शाम को जब वो वापस कमरे में आए तो शाहमीर ने अलीना के लिए एक गिफ्ट निकाला, एक खूबसूरत हार। ये क्या है? अलीना ने हैरान होकर पूछा। तुम्हारे लिए। शादी के बाद मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था। अलीना ने हार देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी क्या ज़रूरत थी? आप ही मेरे सबसे बड़ा तोहफा है। शाहमीर ने उसे गले लगा लिया। नहीं, तुम मेरे लिए अनमोल हो। इस हार को पहनाते वक्त शाहमीर की उंगलियां अलीना की गर्दन पे फिसली, जिससे अलीना के जिस्म में एक सनसनी दौड़ी। शाहमीर ने उसकी गर्दन पे बोसा दिया और अलीना उसकी लिमिस में डूब गई। उसका दिल चाह रहा था कि ये वक्त यहीं थम जाए। ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार सफ़र था। यहाँ इन पहाड़ों के बीच, इन बादलों के साए में उनकी मोहब्बत ने एक नई शक्ल इख्तियार की थी। वो अब एक दूसरे के लिए सिर्फ सहारा नहीं थे, वो एक दूसरे की तकमील थे। रात को जब वो सोने की तैयारी कर रही थी तो अलीना ने शाहमीर से कहा, हमें वापस जाकर भी ऐसे ही रहना है शाहमीर, चाहे कितनी भी मुश्किलात आए, हमें अलग नहीं होना चाहिए। शाहमीर ने उसे देखा और संजीदगी से कहा, अलीना, तुम अब मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हो जिसके बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकता। उसने अलीना के माथे पर एक तवील बोसा दिया और वो दोनों एक दूसरे की आगोश में सुकून से सो गए। बाहर पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही थी, लेकिन उनके दिलों में बहार थी। अगले दिन वापसी का सफ़र शुरू हुआ। गाड़ी में वापसी का रास्ता भी खूबसूरत था, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी। वो एक नया एहसास लेकर जा रही थी, एक नया यकीन। जब वो घर पहुंचे तो घर पहले से ही ज़्यादा पुरसुकून लग रहा था। शाहमीर की वालदा ने उन्हें देखकर मुस्कुराया, जैसे वो जानती हो कि ये सफ़र उनके लिए कितना कामयाब रहा है। शाहमीर अब दफ्तर के कामों में इतना उलझा हुआ नहीं था जितने पहले था। वो अब घर के लिए, अलीना के लिए वक्त निकालता था। और अलीना अलीना का तो जैसे सारा दिन शाहमीर के गिर्द घूमता था। घर में हंसी मजाक बढ़ गया था। अली से अब बड़ी हो गई थी। वो बोलने के साथ साथ अब शरारतें भी करने लगी थी। वो शाहमीर और अलीना के बीच में आकर बैठ जाती और दोनों से देखकर हंसते रहते। ये एक मुकम्मल घर था, एक ऐसा घर जहाँ मोहब्बत थी, जहाँ यकीन था। शाहमीर और अलीना थे। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा और शाहमीर और अलीना की ज़िंदगी में मोहब्बत के नए रंग बिखरते गए। वो जो एक वक्त था जब शाहमीर की ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा था, अब वहाँ उम्मीद की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। घर में अलीज़ा की किलकारियाँ और अलीना की महक ने माहौल को जन्नत बना दिया था। कुछ महीने ऐसे गुजरे कि सबको लगा जैसे ये घर कभी उदास था ही नहीं। अलीना जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती थी अलीना जो हमेशा दोस्तों का ख्याल रखती थी, अब खुद को कुछ मुख्तलिफ महसूस करने लगी थी। उसे अक्सर थकन और तबीयत में कुछ तब्दीली महसूस होती थी। एक सुबह जब वो किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी तो उसे शदीद चक्कर आया। शाहमीर जो वहीं मौजूद था उसे संभालते हुए कुर्सी पर बिठाया। अलीना, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ में वही तशवीश थी जो उसे अलीना के लिए होती थी। मैं ठीक हूँ शाहमीर, बस शायद थोड़ी कमज़ोरी है। शाहमीर ने कोई रिस्क नहीं लिया और फ़ौरन डॉक्टर को घर बुलवा लिया।
जब डॉक्टर ने चेकअप के बाद मुस्कुराती हुई खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो, आप वालिदैन बनने वाले हैं, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बेगम मुमताज़ की आंखों में आंसू आ गए। जरनिश कुर्सी से झूम उठी और अलीज़ा, जो अभी ये सब नहीं समझती थी, बस बड़ों को खुशी को देखकर तालियां बजाने लगी। मगर शामिर वो जैसे साकित हो गया था। उसने अपनी नजरें अलीना के चेहरे पे जमा दी थी। उसकी आंखों में कैसी चमक थी जो उससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। जब सब कमरे से बाहर निकले तो शामीर ने आहिस्ता से अलीना का हाथ थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया। शुक्रिया, उसने उसके कानों में सरगोशी की। तुमने मुझे वो सब दिया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मुझे जिंदगी दी अलीना। अलीना ने मुस्कुरा कर उसके सीने पर सर रख दिया। ये हमारी मोहब्बत का समर है शामिर। अगले महीने अलीना के लिए किसी खूबसूरत ख्वाब से कम नहीं थी। शामिर जो पहले उसका बहुत ही ख्याल रखता था, अब तो उसे पलकों पे बिठा के रखता था। वो उसे ज़मीन पे पाँव पर भी नहीं रखने देता था। अलीज़ा जो अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, वो भी अपनी मम्मा के पेट पे हाथ रख कर उसे महसूस करने की कोशिश करती। ये घर अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये एक मुकम्मल ख़ानदान था। सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी रंग बिखरा हुआ था। शामिर और अलीना बालकनी में बैठे थे। अलीना ने शामिर के कंधे पे सर रखा हुआ था। शामिर, अलीना ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, क्या आपको कभी लगता है कि हम एक ख्वाब जी रहे हैं? शामिर ने उसका वजूद अपनी तरफ मोड़ा। उसकी नज़र में एक गहरा खुमार था। अगर ये ख्वाब है तो मैं कभी नहीं जागना चाहता। अलीना, मैंने ज़िंदगी में बहुत से दुख देखे, बहुत सी ठोकरें खाई, लेकिन खुदा ने मुझे तुमसे नवाजा, मेरे तमाम दुखों का मुदावा कर दिया। तुम मेरी वो खुशी हो जिसकी मैंने कभी दुआ भी नहीं की थी। उसने अलीना के माथे पर प्यार से बोसा दिया। मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से भी कि तुमने मुझे वो इंसान बनाया जो मैं आज हूँ। अलीना ने मुस्कुरा कर उसके हाथ को अपने पेट पे रखा। हमारी ज़िंदगी अब मुकम्मल है। वहाँ बैठकर वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के ख्वाब बुनते रहे। शाहमीर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता रहा और एलिना उसकी बातों में खोई रही। वो दोनों जानते थे कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, मुश्किलात आएंगी, लेकिन वो भी जानते थे कि जब तक वो एक दूसरे का साथ थामे हुए हैं, कोई भी तूफान उन्हें अलग नहीं कर सकता। रात का खाना ख़त्म हुआ तो सब अपने कमरों में जा चुके थे। अलीना अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। शाहमीर कमरे में दाखिल हुआ। उसने हल्की सी रोशनी जलाई। वो अलीना के पास आकर बैठ गया और उसके माथे पे हाथ फेरा। नींद आ रही है? जी, थोड़ी सी। शाहमीर ने उसे गले से लगा लिया। सो जाओ, मैं यहीं हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। वो एक दूसरे की आगोश में सुकून से सो गए। बाहर चांद की रोशनी उनके कमरे में आ रही थी। जिंदगी अब एक पुरसुकून दरिया की तरह बह रही थी। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का यकीन। ये कहानी जो कभी उदासी से शुरू हुई थी, अब खुशियों के एक ऐसे समंदर में जाकर ख़त्म हो रही थी जिसका कोई किनारा नहीं था। शाहमीर और अलीना एक ऐसा जोड़ा शाहमीर और अलीना एक ऐसा जोड़ा जो साबित कर चुका था कि मोहब्बत हर जख्म को भर सकती है, हर दुख को मिटा सकती है।